نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ سلسلہ تفسیر القرآن کی آج 9ویں نشست ہے، جس میں قرآن مقدس کے 9ویں پارے کا آج ہم خلاصہ تراویح پیش کرنے جا رہے ہیں۔ خالق کائنات نے 9ویں پارے کے آغاز میں وہ باقی ماندہ مضامین جو سورۃ الاعراف 8ویں پارے کے اختتام پہ چل رہے تھے وہی آگے ہیں۔ قوم شعیب کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ قوم شعیب کو متنبہ کیا گیا کہ پورا تولا کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، ملاوٹ مت کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی تو قوم کے جو بڑے ہوتے تھے انہیں یہ بات ناگوار گزرتی تھی، اور یہی یہاں پہ ہوا۔ اس 9ویں پارے کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم شعیب کے سرکش سرداروں کی وہ دھمکی بیان کی جا رہی ہے، جو انہوں نے کہا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تکبر کرتے ہوئے قوم شعیب کے سرداروں نے یہ کہا ہم اے شعیب آپ کو نکال دیں گے اپنی بستی سے، اپنے علاقے سے، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، جو آپ کو ماننے والے ہیں، ان کو بھی اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر آپ ہمارے مذہب کی طرف، ہمارے دین کی طرف واپس پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، ہمارے دین کی طرف آ جاؤ۔ اب یہ چیز جب دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ محبوب آپ کو اگر مکہ والے ستا رہے ہیں تو آپ سے پہلے جو انبیاء آئے انہیں بھی اسی طرح ستایا جاتا رہا۔ پھر آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ نبی کو جھٹلانے کے بعد اللہ نے اس قوم کو فوری طور پہ تباہ نہیں کیا، ان پر عذاب نہیں آ گیا، بلکہ پہلے ان کو سختی، تکلیف اور پھر انعام و اکرام سے آزمایا گیا۔ سختی کے ساتھ باز آ جائیں، تکلیفیں ان پر لا کر پھر شاید باز آ جائیں، پھر انعام کے ساتھ انہیں آزمایا گیا کہ شاید نعمتیں پانے کے بعد وہ باز آ جائیں۔ لیکن جب وہ ہر حال میں کفر پر ڈٹے رہے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد فرما دیا، پھر وہ تباہ ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب فوری طور پہ نہیں آتا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اور پھر آیت نمبر 96 کو جب ہم پڑھتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب آیت نمبر 96 میں بتایا گیا کہ اگر اس بستی والے یہ ایمان لانے والے ہوتے اور تقوی کو اختیار کیا ہوتا تو ہم انہیں زمین اور آسمان کی نعمتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیتے، لیکن حق کو جھٹلانے کے سبب وہ انجام بد سے دوچار ہوئے، اور ان بستی والوں کو اس سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے ہوئے یا دن چڑھے آ سکتا ہے۔ گزشتہ امتوں کی آواز سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ دلاسا دیا جا رہا ہے کہ کفار مکہ کی اظہار ثانیہ اور تکلیفیں اور آپ کو ستانا اے محبوب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انبیاء کو اسی طرح ستایا جاتا رہا۔ آیت نمبر 103 سے لے کر 129 تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں اور اس کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، فرمایا فرعون میں اللہ کا رسول ہوں، رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ اب اس نے پھر یہ کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر کوئی نشانی لے کر ہے۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی نشانی لے کر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پہ پھینکا۔ آیت نمبر 107 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ،
جب انہوں نے اپنے عصا کو نیچے پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پھر اپنے ہاتھ کو کھینچا بغل سے تو چمکنے والا تھا دیکھنے والوں کے لیے، سفید چمکدار. اب جب یہ چیزیں دیکھی تو اس کے سردار اور فرعون کے سارے سردار یہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، بڑا واضح جادو ہے، اور یہ ہمیں جادو کے ذریعے یہاں سے نکالنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے ذرا مہلت دی جائے. ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، ایسا کرو کہ اگر ان کے پاس جادو ہے تو پھر جادوگروں کو بلا لو. یا تو کبھی کل ساحر علیم. اب جو جادوگروں کو بلا لیا گیا اور انہیں کہا جی آؤ اور مقابلہ کرو. اور فرعون نے یہ کہا کہ اگر تم لوگ غالب آ گئے تو پھر تمہیں بہت بڑا انعام بھی ملے گا اور پھر تم قریبیوں میں سے بھی ہو جاؤ گے. تو جب یہ آ گئے تو آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر منظر یہ ہوا، ان سب نے کہا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ آپ پہلے جو ہے وہ اپنا معجزہ دکھائیں گے یا پہلے ہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا، پہلے تم جو دکھا سکتے ہو دکھاؤ، جو کرو جو کرنا چاہتے ہو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا تو ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر پھینکی. سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. اب ہوا یہ کہ وہ جو رسیاں انہوں نے پھینکی تو وہ سانپ بن کے بھاگنے لگی اور دوڑنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے عصا کو پھینکیں، اپنے ڈنڈے کو پھینکیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا. فَإِذَا يَتَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اب منظر یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا تھا، عصا تھا، وہ اژدہا بن گیا اور وہ سب رسیوں کے بنے جو سانپ تھے، جو رسیاں پھینکی اور سانپ بن گئے. ان جادوگروں کے سانپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا سانپ بن کے نکلنے لگا. فغلبوا هنالك وانقلبوا، وہ مغلوب ہو گئے. جب مغلوب ہوئے ان سب جادوگروں نے سجدہ کیا، سجدے میں گر گئے اور ان سب نے کہا قالوا آمنا برب العالمین. آیت نمبر 121 سورۃ الاعراف. ہم ایمان لے آئے تمام جہانوں کے رب پر. اور پھر وضاحت کے ساتھ کہا رب موسیٰ و ہارون، جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے. تو فرعون غصے میں آ گیا، اس نے کہا آمنتم بی قبل ان آذن لکم، میرے سے اجازت لیے بغیر تم ہوتے کون ہو کلمہ پڑھنے والے اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے والے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا اور پھر تمہارے پاؤں کاٹوں گا اور یہ مخالف سمتوں سے کاٹوں گا. ایک سائڈ کا ہاتھ یعنی رائٹ سائڈ کا اگر ہاتھ کاٹوں گا تو لیفٹ سائڈ کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا سب کے سب کو. تو ان سب جادوگروں نے جو کہ ایمان لا چکے تھے انہوں نے کہا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اب یہ دیکھیے وہ پہلے جو اس فرعون سے انعام کے لالچ میں اور فرعون کے قریبی بننے کے لیے مرے جا رہے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی کا معجزہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو دلیر ہو گئے اور اسی فرعون کے آگے ڈٹ کر یہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم رب موسیٰ اور ہارون کو مانتے ہیں، رب العالمین کو مانتے ہیں، اب ہم تجھے نہیں مانتے. اس نے کہا مار دوں گا. کہتے ہیں موت کیا چیز ہے؟ موت کا خوف بھی ان کے دلوں سے نکل گیا. یہ توحید کی پاور ہے، یہ اللہ کے نبی کی اتباع کی پاور ہے. نبی کریم کی جب اتباع نصیب ہو جائے تو پھر باطل کا خوف دل میں نہیں رہتا. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 30 راتوں کا وعدہ لیا. ووعدنا، آیت نمبر 142 ہے، وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ. 30 راتیں اور پھر ہم نے کہا 10 کے ساتھ اس کو مکمل کر لیں، یعنی 40 راتیں اللہ کے نبی نے وہاں پہ جب مکمل کی تو اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کر انہوں نے وہ واقعہ بڑا معروف اور مشہور آپ اکثر سماعت فرماتے رہتے ہیں، آیت نمبر 143 میں ہے. اللہ نے جب کلام فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی رب ارنی انظر الیک، یہ سورۃ الاعراف 9 پارے کی آیت نمبر 143 ہے.
کہ اے میرے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، ولیکن اور لیکن دیکھو اس پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنے مکان پہ اپنی جگہ پہ ٹکا رہا تو پھر تم مجھے بھی دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اس پہاڑ پہ تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام گرے، بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو فرمایا سبحانک، تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلا ایمان لانے والوں میں سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں اور آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم میں چھوڑا تو قوم نے پیچھے سے جو ہے وہ زیورات اکٹھے کر کے دیے اور سامری نے بچڑا بنایا اور بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی۔ آپ جب واپس آئے تو آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے تورات کی تختیاں زمین پہ ڈالی اور اپنے بھائی ہارون کا جو ہے نا وہ سر پکڑا، اور جب آپ جلال فرمانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جناب ہارون نے یہ کہا کہ بھائی جان مجھ پہ سختی نہ فرمائیں، اور ذرا یہ دیکھیں، قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، تو حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے بے بس کر دیا تھا اس قوم نے اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، تو آپ دشمنوں کو مت ہنسائیں اور مجھ پر سختی مت فرمائیں، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، نمبر 151 میں وہ دعا بیان ہے، رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے اور معاف فرما دے اور میرے بھائی کو بھی اور ہم کو اپنی رحمت میں، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور بے شک تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تورات لے آنے کا ذکر اور پیچھے ان کا بچڑا بنا لینے کا ذکر، اور پھر یہ مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم دیکھتے ہیں کہ چلتا آ رہا ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب ہم نے وہی فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے ڈنڈے کو اپنے عصا کو ماری پتھر پہ، تو فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے وہاں سے بہ نکلے، اور ہر قوم نے، ہر قبیلے نے قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اپنے مشرب کو، اپنے پانی حاصل کرنے کی جگہ کو پہچان لیا۔ اور پھر وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادلوں کو سائبان بنایا اور ان پر من اور سلوہ نازل فرمایا، کھاؤ ان میں سے پاکیزہ جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 168 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہود کے برے اعمال کے سبب ان کی جمعیت کے منتشر ہونے اور ان پر جابر لوگوں کے مسلط ہونے کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو جمع کیا اور ان کو جمع فرما کے اللہ رب العزت نے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جب آپ کے رب نے بنی آدم سے جو ان کی پشت میں تھے، ان کی اولاد، انہیں اپنے آپ پر گواہ بنا کر پوچھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، ان سب نے کہا کیوں نہیں تمہارا رب ہے۔ تو یہ جو وعدہ تھا، وعدہ الست، وہاں سب نے اس رب کو، اس کی ربوبیت کو تسلیم کیا، اور تسلیم کر کے یہ روحیں تسلیم کر کے آئیں۔ وہ کسی شاعر نے یہ کہا تھا، میں مختلف زبانوں میں اکثر اشعار پڑھا کرتا ہوں، مسریکی کا ایک شاعر تھا جس نے کہا تھا، جنا ہم عالم ارواح اندر، ہم عشق دا عین آیا کافی، جب عالم ارواح میں تھا تو میں عشق ہی جانتا تھا، اس کے علاوہ تو اور کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اپنے رب کا عشق، اور اسی کو تبھی تو مانا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ جلا آیا عالم دنیا وچ گل پاتم گیڑ زیاں کافی، جب عالم دنیا میں آیا ہوں تو مختلف جھمیلے ڈال لیے، مختلف جو ہے نا وہ مصیبتیں اپنے گلے میں ڈال لی۔ جنا ویسا عالم برزخ وچ ہو سے کفن تے یار دا نام کافی، جب عالم برزخ میں جاؤں گا میری روح نکلے گی پیراہنے خاکی سے، جب یہ روح نکل رہی ہوگی اور جائے گی اور مجھے کفن پہنایا جائے گا تو میرے کفن پہ حضور کا نام لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا نام اور کلمہ طیبہ لکھا ہونا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی میری قبر کی اور برزخ کی منزلوں کے لیے کافی ہے۔
اور پھر آخری جو اس بند کا اور ربائی کا شعر ہے، لائن ہے، اس میں یہ کہا پرسود حشر میدان کی تے واللیل دی زلف دی چھان کافی. عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم معاشر، ان چاروں کو بیان کیا کہ معاشر کے میدان کے لیے واللیل کی زلفوں کی چھاؤں ہی کافی ہے، حضور کی شفاعت ہی کافی ہے، حضور کی نگاہ رحمت ہی ہمارے لیے کافی ہے. تو اب ایک بار پھر سنیں تاکہ آپ کا ذوق تازہ ہو. پہلے اس کا ترجمہ اور سمجھاتے ہوئے میں نے عرض کیا، جنا ہم عالم ارواح اندر ہم عشق دا عین ایاں کافی، جنا آیا عالم دنیا وچ گل پاتو منگیڑ دیاں کافی، جنا ویسا عالم برزخ وچ ہو سے کفن تے یار دا نا کافی، پرسود حشر میدان کیتے واللیل دی زلف دی چھاں کافی. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں سورۃ الانفال کی طرف. ابھی جو سورۃ الانفال ہے، اس سورہ مبارکہ کا تعارف ابتدائی طور پہ یہ ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، اور ترتیب مصحفی کے اعتبار سے جب ہم اسے دیکھتے ہیں 8ویں سورہ ہے، کیونکہ سورۃ الاعراف جو ہے وہ 7ویں تھی اور یہ 8ویں ہے. اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 88 نمبر سورہ ہے، 88 نمبر سورہ ہے. اور اس سورت میں مال غنیمت کا ذکر ہے. یسألونک عن الانفال، عربی میں مال غنیمت کو انفال کہتے ہیں. اے محبوب آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، انہیں کہہ دیں انفال یعنی مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس اللہ سے ڈرو اور اپنے اعمال کی اصلاح کرو. اور پھر اس سورہ مبارکہ میں جو آیت نمبر 2 ہے، کیا خوبصورت انداز ہے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک جو ایمان والے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کے دل لرز جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں. ایمان والے نمازیں ادا کرنے والے، الذین یقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرنے والے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہی سچے مومن ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، ان کے اللہ کی بارگاہ میں مرتبے ہیں، درجات ہیں. وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہے. وَرِزْقٌ کریم، اور پاکیزہ، اور ان کے لیے پاکیزہ رزق. اس کے بعد میدان بدر کا تذکرہ ہوا کہ غزوہ بدر میں کیا کیفیت تھی. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور فَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. جب تم پر اونگ آ رہی تھی تو اللہ نے تم پر آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں وہ پاکیزہ کر دے اور تم سے جو ہے نا وہ شیطان کی چالوں کو دور کر دے. اور پھر وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائے اور تمہارے پاؤں مضبوط ہو جائے. اور پھر اس کے بعد میدان بدر میں مدد کا تذکرہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے محبوب یہ جو کنکریاں اٹھا کر آپ مار رہے ہیں یہ آپ نے نہیں ماری، اللہ نے ماری ہے. اللہ اکبر. حضور کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت جو ہے یہ فرما رہا ہے کہ محبوب یہ ہاتھ تیرے ہیں لیکن یہ آپ نہیں، اللہ کی طرف سے انہیں ماری گئی. اور پھر آیت نمبر 20 میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اور پھر ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، زمین پہ چلنے والوں میں سے اللہ کے نزدیک کون ہیں جو گونگے بہرے ہیں، جنہیں عقل نہیں. اللہ اکبر. کیا خوبصورت انداز میں رب العزت جو ہے نا وہ جھنجھوڑ کے یہ احساس دلا رہا کہ یہ خیال کرنا جنہیں رسول اللہ کی اتباع کی توفیق نہیں ہے وہ آنکھیں رکھ کر بھی نابینا ہے، کان رکھ کر بھی بہرے ہیں، زبانیں ہیں پھر بھی گونگے ہیں. اور پھر وہ آیت مبارکہ جو آیت نمبر 24 ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں فوراً جواب دو جب تمہیں بلایا جائے. اور
پھر آیت نمبر 25 کو جب ہم پڑھتے ہیں فرمایا یہ مت سمجھنا کہ ظالموں کا کہ فتنے کا جو وبال ہے صرف ان لوگوں تک محدود رہے گا، نہ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ فرمایا اس بات کا خیال رکھنا یہ صرف ان تک محدود نہیں رہے گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اگر عمل رک گیا تو اس کے اثرات باقی معاشرے کو بھی بھگتنا ہوں گے۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 26 میں کہ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی جو بے بسی تھی، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور تھے زمین میں، تخافون یتخطفکم الناس فآواکم، اللہ اکبر، اور بعد میں اللہ کی مدد سے مضبوط ہونے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ بیان ہے۔ آیت نمبر 30 میں ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ نے وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، دارالندوہ میں بیٹھ کر، وہ جو ان کی پارلیمنٹ تھی دارالندوہ میں بیٹھ کر جو انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں مشاورت کی تھی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کے جواب میں خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور اس پارے کا جب ہم اختتام دیکھتے ہیں تو کیا خوبصورت ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بہترین تمہارا مولا اور بہترین مددگار کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جو اللہ کے در پہ جھکتے ہیں وہ در در پہ جھکنے سے بچ جاتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ یہ تھا 9ویں پارے کا خلاصہ تفسیر القرآن کے سلسلے کی یہ 9ویں نشست تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا صحیح فہم، سچی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔